وسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، آپ حضرات بہت خوش قسمت ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس محفل میں شرکت کے لیے قبول فرما لیا ہے، جس محفل کی نسبت قرآن پاک سے ہے۔ قرآن پاک ہی حقیقت میں وہ نعمت اور دولت ہے جس پر مبارکباد دینی چاہیے اور مبارکباد دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، ہماری پیدائش سے نہیں، ہم تو بہت بعد میں آئے، زمین اور آسمان کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے اپنے فرشتوں کے سامنے قرآن پاک کی 2 سورتیں پڑھی، ایک سورہ طٰہٰ جو 16ویں پارے میں ہے، اور ایک سورہ یاسین جس کو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ یہ 2 سورتیں اللہ تبارک و تعالی نے پڑھی اور فرشتوں کو سنائی۔ فرشتوں نے جب یہ سورتیں سنی اور ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ دولت، یہ نعمت اخیر زمانے میں آنے والی ایک امت کو پیش کی جائے گی، تو فرشتوں نے آپ کو اور ہمیں قرآن سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کو دعائیں اور مبارکباد پیش کی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ نے یہ سورتیں پڑھی تو فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، جس امت کو یہ نعمت، یہ قرآن دیا جائے گا، اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، ہم اس امت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، جو سینے اس قرآن کو سنبھالیں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے بشارت ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ قرآن کو سنبھالیں گے، قرآن کو سنبھالنے والے کون ہیں؟ قرآن کو سنبھالنے والے ہیں حفاظ، قراء اور حضرات علماء، فقہاء اور محدثین۔ حفاظ قرآن پاک کے الفاظ کو سنبھالے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے اتنا زمانہ گزرنے کے بعد قرآن میں لفظوں کی بات تو بہت دور ہے، ایک نقطے اور زبر زیر کا فرق بھی آج تک نہیں ہو سکا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکے گا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا۔ تو گویا اللہ اس قرآن کے اصل حافظ ہیں۔ اللہ جن بندوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو اپنا کام سپرد کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا کوئی اہم کام کرانا چاہیں تو کسی ایرا غیرہ کے حوالے نہیں کر سکتے، کسی گرے پڑے آدمی کے حوالے نہیں کر سکتے۔ جس پر آپ کو مکمل اعتماد ہو، آپ اس سے بے انتہا محبت رکھتے ہو، اسی کو اپنا کام حوالے کریں گے۔ تو قرآن کی حفاظت یہ اللہ کا اپنا کام، اللہ یہ کام کراتے ہیں اپنے ان بندوں سے جن بندوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں۔ اور کتنی محبت کرتے ہیں دوستو؟
ہم اور آپ اپنی فیملی سے جتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اسی درجے میں اپنا محبوب بنا کر کے رکھتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ان للہ اہلین، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کا مقام اللہ کی نگاہ میں بالکل گھر کے اور فیملی کے لوگوں کی مانند ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن خاصتہ او کما قال علیہ السلام، یہ لوگ جنہیں اللہ سے اتنا قرب ہے، جو اللہ کے اتنے محبوب ہیں کہ جتنے محبوب فیملی کے اور گھر کے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ قرآن والے لوگ ہیں، اور یہی اللہ کے خاصان خاص ہیں۔ ان سے زیادہ خاص اور محبوب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں، سب سے زیادہ محبوب یہی لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کا کام، اپنا کام ان کے حوالے کیا کہ ہمارے کلام کی حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ کیسا انتظام ہے آپ دیکھیے، باپ اپنے بیٹے کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے، بیٹا اپنے باپ کی کمزوریوں کو چھپاتا ہے۔ اگر باپ کو اپنے بیٹے کی کچھ کمزوری معلوم بھی ہو تو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا، بیٹا بھی نہیں کرتا۔ لیکن آپ قرآن کی حفاظت کا اللہ کا انوکھا انتظام دیکھیے، باپ بھی حافظ ہو، بیٹا بھی حافظ ہو، اور بیٹے کو مصلی پر کھڑا کر دیں تراویح میں قرآن سنانے کے لیے، اور ابا حضور پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، وہی باپ جو اپنے بیٹے کی ہر کمزوری پر پردے ڈالتا ہے، مجال ہے جو ایک زبر اور زیر کی خیانت بھی ہو جائے، بھرے مجمع کے اندر ایک دم ٹوکے گا پیچھے سے، ایسے نہیں ایسے پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کی حفاظت خداوندی کا مظہر ہے کہ باپ بیٹے کی رعایت نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کی رعایت نہیں کر سکتا، اس طرح قرآن پاک کی حفاظت کی جا گئی۔ دنیا میں جتنے کام آپ اور ہم کرتے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق، وہ سارے کام اللہ کے لیے ہیں، ان میں کوئی کام اللہ کا نہیں ہے۔ فرق سمجھ رہے؟ اللہ کا کام اور اللہ کے لیے کام۔ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کا کام نہیں ہے۔ روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کا کام نہیں ہے۔ ایسا کام دنیا میں جو اللہ کا ہے اور بندے سے اللہ وہ کام کراتے ہیں، وہ ہے قرآن کی حفاظت۔ اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ان معمولی سی جسامت رکھنے والے ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو ساری دنیا میں سے چھانٹ کر اپنا کام ان کے ہاتھوں میں دیا ہے کہ جو کام ہمیں کرنا ہے ہمارا کام آپ کیا کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان حفظ قرآن کرنے والے بچوں کا مقام کتنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کا کام کرتے ہیں، باقی سارے دین کے کام اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے حافظ ہیں، ہم ہی اس کی نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ تو قرآن کے حاملین کا سب سے پہلا جو طبقہ ہے وہ ہے حفاظ کرام، جو قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے چھانٹا ہے ساری دنیا میں سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے بڑی محنت کی، نگرانی کی، اپنے بچے کو بڑی پابندی کے ساتھ میں نے مولانا کے پاس بھیجا، قاری صاحب کے بعد بھیجا، میں نے بچے کو حافظ بنا لیا۔ قاری صاحب سوچتے ہیں کہ میں نے دن رات محنت کر کے اپنے ان شاگردوں کو صیقل کیا، حافظ بنا دیا۔ لیکن یہ ہمارا خیال ہے، ہماری کوششیں اور ہماری تمنائیں اور ہماری محنتیں
کسی کو حافظ بنانے کے لیے کافی نہیں۔ اللہ جسے منتخب فرماتے ہیں وہی حفظ قرآن کی دولت کو پاتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا، اس کو دیکھا، فنظر خیل القلوب قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کو سب سے اچھا، سچا اور پیارا دل نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا لگا، فابتعثہ، لہذا ان کو نبی بنانے کے لیے منتخب کر لیا اور پھر ان کے قلب اطہر پر قرآن اتار دیا گیا۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک، یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے اور آپ کے دل پر اس کو لائے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے قرآن آیا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، کب آیا؟ جب اللہ نے اس دل کو ساری مخلوق کے دلوں میں سے چھانٹ لیا، اپنے لیے منتخب کر لیا۔ اس کے بعد قرآن کس کے پاس آیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کو بھی یوں ہی نہیں ملا قرآن، ان کے دلوں کو جانچا اور پرکھا گیا، جب بالکل کھرے، سچے، اچھے نکلے تب یہ دولت ان کے حوالے کی گئی۔ اسی روایت میں آگے فرماتے ہیں ثم نظر الی قلوب العباد، ساری دنیا کے دلوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو منتخب کرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ پھر نظر ڈالی تمام دنیا کے انسانوں کے دلوں پر، فنظر فوجد خیر القلوب قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے سب سے اچھے دل جو محسوس کیے اور پائے وہ صحابہ کرام کے دل تھے، فاختارہم لصحبت نبیہ، لہذا ان سب کو اپنے نبی کی شاگردی کے لیے قبول کر لیا اور ان کے دلوں میں اپنے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ تو قرآن انہی کو ملتا ہے جن کو اللہ اپنا محبوب بنانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب بچے جو حافظ ہوئے ہیں یہ دراصل وہ بچے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنانے کے لیے منتخب کر لیا ہے، یہ حاملین قرآن ہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا نا طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، جو سینے قرآن کو سنبھال لیں گے ان سینوں کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے، ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو پہلا طبقہ جو حاملین قرآن کا ہے وہ ہے حفاظ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنی کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا طبقہ حامل قرآن کا ہے حضرات قراء، ان کا کام یہ ہے کہ قرآن کے انداز تلاوت کی حفاظت کریں، اس لیے کہ قرآن اور کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہارا جس طرح دل چاہے تم پڑھ لو، میرا جس طرح دل چاہے میں پڑھ لوں، تم اپنی لے میں پڑھو میں اپنی لے میں پڑھوں، فرمایا کہ نہیں، قرآن کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح اللہ نے قرآن پڑھ کر کے سنایا تھا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے کہ آپ قرآن کو ہمارے انداز سے ہٹ کر کسی دوسرے انداز پر پڑھیں۔ قرآن میں ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہیں کہ اس قرآن کو ہم آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے، آپ اس کو بھولنے نہیں پائیں گے۔ پھر کیا کرنا آپ کو؟ جبریل کے ساتھ مت پڑھا کرو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم قرآن کو پڑھ چکیں، یعنی ہماری طرف سے ہمارا فرشتہ
آپ کو قرآن پڑھ کر کے سنا دے۔ ہمارے علماء یہاں موجود ہیں کہ اس کو محسوس کریں گے کہ عام حالات میں یہاں پر لفظ کیا آنا چاہیے تھا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَقْرَأْ، جب ہم پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں تو تم پڑھنا شروع کر دو، ہم پڑھیں تو چپ رہو، اور جب ہم پڑھ کے فارغ ہو جائیں فقرہ تو آپ پڑھنا شروع کر دو۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم پڑھ کر کے فارغ ہو جائیں تو اب تم پڑھنا شروع کر دو، یہ نہیں فرمایا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم پڑھ چکے تو اب ہمارا نمائندہ فرشتہ جو تمہارے پاس آیا تھا تم اس کے پڑھنے کی پیروی کرو، جیسے اس نے پڑھ کر کے سنایا ایسے پڑھو، اپنی مرضی سے نہیں۔ تو نبی کو بھی اپنی مرضی سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو تو کیوں کر ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملین قرآن کا ایک طبقہ پیدا کیا جن کو ہم قراء اور مجودین کہتے ہیں۔ قرآن کے پڑھنے کے انداز کی حفاظت اور قرآن کے حروف کی ادائیگی کا انداز، کس لفظ کو پر کرنا ہے، کس کو موٹا کرنا ہے، کہاں آواز کو دبانا ہے، کہاں نہیں دبانا ہے، ان ساری چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قراء اور مجودین حضرات کو عطا فرما دی۔ اور حاملین کا تیسرا طبقہ ہے فقہاء، محدثین، مفسرین، اس لیے کہ آگے اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا تھا ثم ان علینا بیانا، قرآن میں آپ کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا کام اس کے پڑھنے کے انداز کی حفاظت کرنی ہے، اور تیسرا کام ہے قرآن کے پیغام کو سمجھنا اور اس کے لیے عملی شکل وضع کرنا۔ ثم ان علینا بیانا، پھر اس کی حقیقت کو بیان کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے انتخاب کیا ہے محدثین کا، فقہاء کا اور مفسرین کا۔ ان حضرات نے قرآن کی گہرائیوں میں ڈوب کر اللہ کی طرف سے بیان کی گئی حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، اور اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ اگر ساری لکھی ہوئی چیزوں کو کسی ایک گاؤں میں جمع کرنا چاہیں تو جمع نہیں، گاؤں چھوٹا پڑ جائے گا اس کو جمع کرنے کے لیے۔ تو یہ حاملین قرآن ہیں، قرآن کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے، قرآن کے طرز ادا کی حفاظت کرنے والے، اور قرآن کے معانی اور مفاہیم کی حفاظت کرنے والے، یہ سب کے سب حاملین قرآن ہیں۔ اور انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک سماج میں کسی کے بڑے ہونے کے لیے بہت سے معیار ہیں۔ مالدار ہونا چاہیے تو بڑا سمجھا جائے گا، اقتدار ہو تو بڑا سمجھا جائے گا، طاقتور ہے تو اس کو اہمیت دی جائے گی۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑے ہونے کا معیار قرآن والا ہونا ہے۔ آقا نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا سب سے اپر کلاس جو طبقہ ہے، اشراف، سب سے بڑے، سب سے قابل اکرام اگر ہیں میری امت کے اندر تو کون ہیں؟ حملۃ القرآن۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے اشراف، میری امت کے شرفاء، میری امت کے بڑے لوگ کون ہیں؟ قرآن کو سنبھالنے والے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، اور میری امت کے بڑے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو اپنے سینے میں لے کر رات کے اس حصے میں جب ساری دنیا نیند کے مزے لیتی ہے اور قرآن کا یہ عاشق اور محافظ اللہ کی بارگاہ میں اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرتا ہے،
قرآن پڑھنا یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ یہی چیز تو تھی صحابہ میں۔ بخاری شریف کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ تنگ ہو کر جانے لگے مکے سے باہر، تو روک لیا ایک صاحب نے، آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ دے گا تو مکے میں کیا بچے گا؟ اپنی ذمہ داری پہ لے آئے۔ مکے والوں نے شرط لگائی، دیکھو بھئی مکے میں یہ رہیں، لیکن یہ جو قرآن پڑھتے ہیں راتوں کو، اس سے ہمارے بچوں کے عقیدے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، یہ قرآن نہ پڑھیں، اس طریقے سے اپنے گھر گھر میں جو کرنا ہے کریں۔ لیکن یہ دولت اور یہ لذت جس کے منہ لگ جاتی ہے وہ چھوڑ سکتا ہے؟ ساری دنیا چھوڑ دے گا آدمی، لیکن قرآن کا مزہ آنے کے بعد قرآن نہیں چھوٹ سکتا۔ مزہ آنا چاہیے، محبت ہو۔ اگر قرآن کے کسی جز کی محبت دل کے اندر اتر جاوے تو آدمی سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے کہ قباء کی مسجد میں ایک صحابی نماز پڑھاتے تھے، اور ان کا انداز بالکل نرالا تھا۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو سورت ملانی ہوتی اس سورت کو ملاتے، لیکن اس سورت سے پہلے قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے، سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ کوئی بات ہے؟ اگر آپ کو سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے تو بس دوسری سورت مت پڑھو، اور جب دوسری پڑھتے ہی ہو تو سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ ہر رکعت میں آپ ایسا کرتے ہو۔ بہت زور دیا تو کیا کہا؟ تم مجھے اپنی امامت سے معزول کر دو، یہ مجھے منظور ہے، لیکن اس سورت کو چھوڑ دو، یہ مجھے منظور نہیں۔ اس سورت کی اس تلاوت کے ساتھ اگر تمہیں میری امامت قبول و منظور ہے تو سبحان اللہ، ورنہ اپنے امام کا انتظام کر لو، مجھے شوق نہیں ہے آپ کا امام بننے کی۔ یعنی سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن قل هو اللہ کو نہیں چھوڑنے کا۔ جب بات نہیں بنی تو لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ بھئی آپ کے مقتدی شکایت کر رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے، کسی حال میں یہ سورت مجھ سے چھوٹ نہیں سکتی۔ آقا نے ارشاد فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ او کما قال، یہ جو تم سورہ اخلاص کی محبت کرتے ہو، یہ محبت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گی، یہ محبت تمہیں جنت میں لے کر کے جائے گی۔ قرآن ہی وہ چیز ہے جو آپ کو یہاں سے جنت تک کا سلامتی کے ساتھ سفر کرائے گی۔ جنت تک کے سفر میں جو سب سے پہلا پڑاؤ ہے تو کون سا پڑاؤ ہے؟ قبر کا پڑاؤ ہے۔ سب سے پہلے آدمی کو یہاں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ جیسے آخرت کا سفر شروع ہوا، آنکھ بند ہوئی تو اب نہلا دھولا کر کے نماز دعا کر کے قبر میں رکھے آتے ہیں نا، تو مسافر جنت کا سب سے پہلا پڑاؤ قبر ہے، اور اتنا خطرناک پڑاؤ ہے یہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کا تذکرہ سنتے تو اتنے روتے تھے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا آپ یہ قبر کا ذکر سن کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ بھائی قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، سب سے پہلا پڑاؤ ہے، اور بڑی ہی گھبراہٹ اور پریشانی کا مقام ہے۔ جو اس منزل سے سہولت کے ساتھ گزر گیا، آگے سہولت ہی سہولت ہے، اور جو اس منزل میں الجھ گیا پھر ہر قدم پہ الجھتا رہے گا، نجات بڑی مشکل ہوگی۔ اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تو پہلا پڑاؤ جو سفر جنت کا ہے، مسافر جنت کو سب سے پہلے جہاں جا کر رکنا ہے، ایک مدت تک قیام کر کے پھر آگے اس کو عالم آخرت میں جانا ہے۔ اس قبر کے اندر آپ کی حفاظت اگر کوئی کرے گا تو وہ قرآن کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت ہے، سورہ ملک،
29ویں پارے کی پہلی سورت جو 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بندہ اس سورت کو پڑھنے کا معمول رکھتا ہو عشاء کی نماز کے بعد، اس کا انتقال ہوا، کچھ گناہوں کی وجہ سے عذاب کے فرشتے آ جائیں گے اس کو عذاب دینے کے لیے، تو سورہ ملک بیچ میں آ کر کھڑی ہوگی اور ان فرشتوں کو روکے گی، یہ کام تم نہیں کر سکتے۔ وہ کہیں گے ہم تو اللہ کے حکم کے غلام ہیں، جو اللہ نے کہا ہم کو وہ کرنا ہی ہے، یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کچھ کہیں اور ہم نہ کریں، ہماری تو ڈیوٹی یہ ہے۔ اور سورت کہے گی تو اچھا اتنی مہلت دو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر لوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں آئے گی اور یوں کہے گی اللہ میاں آپ مجھے اپنے قرآن سے نکال دو، میں آپ کے قرآن کا حصہ بن کے نہیں رہنا چاہتی۔ اللہ فرمائیں گے غضبتی، سورہ ملک بڑی غصے میں ہے، بڑی ناراض ہو گئی، کیا بات ہے؟ کہے گی وَحَقٌّ لِّي أَنْ أَغْضَبَ، مجھے تو غصہ آنا ہی چاہیے، اگر مجھے غصہ نہ آئے تو پھر کس کو آئے گا؟ میں آپ کے قرآن کا حصہ ہوں اور جو زندگی بھر مجھے پڑھتا رہا اسے قبر کے اندر عذاب ہو تو پھر میرے قرآن ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، کہانی نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اللہ فرمائیں گے کہ جا ہم نے اس میت کو تیرے حوالے کر دیا، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر۔ جب یہ مغفرت کا پیمانہ لے کر پروانہ لے کر کے آئے گی تو فرشتوں کو دکھائے گی، تو حدیث کے الفاظ ہے کہ فرشتے منہ لٹکا کر کے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ صورت اس کے ہونٹوں کا بوسہ لے گی، اس کے سینے کا بوسہ لے گی، اس کی پیشانی کا بوسہ لے گی۔ کتنے مبارک ہیں یہ ہونٹ جو دنیا میں میری تلاوت کے لیے حرکت کرتے تھے۔ تو قرآن یہی ہمارے لیے جنت کے سفر کو آسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن کی محبت اور قرآن کا تعلق جب ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ تو فرشتوں نے پہلی بات یہ کہی تھی طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، اس امت کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے جس امت پر یہ قرآن اتارا جائے گا۔ وطوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، اور ان سینوں کے لیے خوشخبری ہے، مبارکبادی کا پیغام ہے جو اس کی حفاظت کرے گے۔ حفاظت کرنے والے ہی سب سے بڑے ہیں، تو ان حفاظت کرنے والے جو بڑے لوگ ہیں ان کو اشراف کہا گیا، اور ان کی عزت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت قرار دیا۔ فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، جو قرآن کو سنبھالنے والا طبقہ ہے، حافظ، قاری، عالم، فقیہ، محدث، مفسر، ان سب کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کو پلکوں پر بٹھاؤ، ان کو سر پر بٹھاؤ، ان کے سامنے ادب سے سر جھکاؤ۔ جو ان کو پلکوں پہ بٹھائے گا وہی حقیقت میں میرا اپنا ہے۔ فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، اے لوگو قرآن کو سنبھالنے والوں کا اکرام کیا کرو۔ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، اس لیے کہ جو ان کا اکرام کرے گا وہی حقیقت میں میرا اکرام کرنے والا ہے۔ تو ان کا اکرام نہیں کرے گا وہ میرا اکرام نہیں کر سکتا، اور جو رسول اللہ کا اکرام نہ کرتا ہو، رسول اللہ سے محبت نہ کرتا ہو، آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا مقام اور درجہ کیا ہوگا، کسی گنتی میں نہیں ہے۔ وہ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے آقا نے ان کو اپنا کہا ہے، یہ حافظ، یہ قراء، یہ علماء، یہ میرے ہیں، میرے، من اکرمہم فقد اکرمنی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میری عزت کرو، تم چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرو، تو میں تو دنیا سے پردہ کر گیا ہوں، اب کس سے محبت کرو گے؟ ان سے محبت کرو جنہوں نے اپنی زندگی کو قرآن کے لیے وقف کر دیا ہے۔
آج لوگوں کا حال ان کے سلسلے میں بہت ہی نازیبا ہے۔ دیکھو اس وقت امت ہر اعتبار سے مشکلات میں مبتلا ہے۔ ان مشکلات کے بہت سارے اسباب ہیں جن کو اس وقت بیان کرنے کا نہ موقع ہے نہ اس کا مضمون سے اس وقت تعلق ہے، لیکن ان اسباب میں سے ایک خاص سبب یہ بھی ہے اہل قرآن کی بے توقیری۔ اس امت نے آج اس طبقے کو جتنا نیچا کر دیا ہے، اس سے پہلے دنیا میں کبھی اس طبقے کے ساتھ ایسے ظلم نہیں ہوا۔ آج ہمارے لیے مسجدوں کو مزین کرنے کے لیے وقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن اماموں کی زندگی کو، قرہ کی زندگی کو، ان قرآن کی خدمت کرنے والوں کی زندگی میں خوشیوں کے لیے ہمارے پاس نہ سوچنے کا وقت ہے، نہ ہماری جیبوں کے اندر، ہمارے بجٹ کے اندر یہ گنجائش ہے۔ آج ہم ان کو غلام سمجھتے ہیں، ان کو نوکر سمجھتے ہیں۔ حافظ ہے، مسجد میں مؤذن ہے، اور آپ نے اس کو بھنگی بنا دیا ہے۔ نالیاں صاف کرنا کس کا کام ہے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ حافظ قرآن جس کو حضور نے یہ کہا کہ اس کی عزت ہی میری عزت ہے، ہم اس سے نالیاں صاف کراتے ہیں۔ آپ رسول اللہ سے بڑے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی عزت رسول اللہ سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی صفائی کرنے میں شرم نہیں آتی تھی، عار نہیں آتی تھی، اس کو وہ اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ اور ہم دو پیسے ہماری جیب میں آ گئے، ہم مسجد میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ ارے مؤذن صاحب یہ جھاڑو نہیں لگی یہاں پہ، یہ مصلی ایسا ہو گیا، یہ نالی میں چھلا چیز پڑی، آپ نے دھویا نہیں اس کو۔ شرم کرو۔ پیغمبر علیہ السلام کو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ رسول اللہ تو مسجد صاف کرنے میں توہین محسوس نہیں کرتے، اور ہم اتنے بڑے ٹننے شاہ ہیں کہ ہمیں مسجد میں ایک تنکا اٹھاتے ہوئے بھی ہمارا مقام گھٹ جائے گا۔ نہیں، یہ تو مؤذن ہی کرے گا بھائی۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ کی نظر پڑی کہ دیوار قبلہ پر ناک کی ریزش کسی کی چھٹک کر چلی گئی، وہ دیوار پہ لگی ہوئی ہے۔ حضور کے چاہنے والے تو ایسے تھے کہ آپ کے لیے جان قربان کرتے تھے۔ آپ اگر صحابہ سے کہتے تو صحابہ تو اس کو اپنی زندگی کے معراج سمجھتے کہ حضرت نے ہم سے کہہ دیا، لیکن نہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے، رسول فحکھا بیدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناک کی ریزش کو جو دیوار پر لگ کر سوکھ گئی تھی اپنے دست مبارک سے صاف کیا۔ نبی کے ہاتھ دنیا میں ان سے مقدس اور پاکیزہ کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ان پاکیزہ ہاتھوں کو اللہ کے گھر کو صاف کرنے میں عار نہیں آتی ہے، اور ہمیں عار آتی ہے۔ ان کی بے اکرامی سے باز آؤ، ان کی عزت کرنا سیکھو۔ یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہمیں وہ چیز دے رہے ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ یاد رکھو، آپ کتنے ہی نمازی ہوں، کتنی ہی آپ تسبیحات پڑھتے ہوں، کتنے ہی دین کے کام کرتے ہوں، لیکن آپ کی عبادتیں، میری عبادتیں دین کو بچا نہیں سکتی۔ اچھی طرح سنو غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میری عبادت، آپ کی عبادت مجھے اور آپ کو جنت تک پہنچا دے گی، حور و ملائک تک پہنچا دے گی، سب کچھ ملے گا، لیکن اللہ کا یہ دین میری اور آپ کی حفاظت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور دین محفوظ نہ رہا تو ہمارے پاس بچے گا کیا پھر بھائی؟ دین اگر دنیا میں باقی ہے تو انہی مخلصین کی وجہ سے ہے جو بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہوں، چٹائی ٹوٹی ہوئی پہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ ان حضرات نے قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، دین ان کی وجہ سے باقی ہے، قسم خدا کی۔
جس دن دنیا میں یہ نہیں رہیں گے، دین کا نام و نشان دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اگر اس طبقے کو آپ نے مٹا دیا تو یاد رکھو تم دین کو مٹانے والے ہو گے، تمہاری زندگیوں سے اللہ دین کو کھینچ لے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یقبض العلم، دنیا سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا ينتزع انتزاعا، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ میاں لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے گا، لاؤ بھائی رات کو مولوی صاحب تھا صبح کو جاہل ہو گیا، نہیں، ولکن یقبض بقبض العلماء، دین جو دنیا سے اٹھے گا وہ علماء کو اٹھانے کی شکل میں جائے گا۔ علماء دنیا سے جاتے رہیں گے، ان کی جگہ ان کے جانشین پیدا نہیں ہوں گے۔ فرمایا حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایک عالم کو بھی روئے زمین پر نہیں چھوڑے گا تو اب جاہلوں کے ہاتھ میں کمان آئے گی۔ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا امیر، پیشوا، مقتدا، اپنا رہبر بنا لیں گے۔ فافتوا بغیر علم، اور یہ جہالا چونکہ علم سے کورے ہوں گے لیکن انہیں چودراہٹ سوار ہوگی تو بغیر علم کے الٹی سیدھی ہانکیں گے۔ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتوے داغیں گے، کیا ہوگا؟ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہی کے گڈھوں میں گریں گے اور ساری انسانیت کو گمراہ کر دیں گے۔ اور گمراہی تو دین کے ختم ہونے کا نام ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ علم جب تک ہے دین باقی ہے، اور علم اس وقت تک باقی ہے جب تک علماء باقی ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے باقی ہیں۔ اس لیے اس نعمت کو ضائع مت کرو۔ ان مدرسوں کی طرف، مدرسوں میں کام کرنے والوں کی طرف آپ اور ہم سب اس کے مکلف ہیں کہ ان سے محبت کا سلوک کریں، عزت کا سلوک کریں۔ تو میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی کہ فرشتوں نے قرآن سنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے زمین و آسمان کے بنائے جانے سے 1000 سال پہلے، تو 3 طرح کی مبارکباد انہوں نے دی تھی۔ فرمایا تھا طوبی لامۃ ينزل ھذا علیہا، جس امت کو قرآن ملے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ طوبی لاجواف تحمل ھذا، جن سینوں کو اس کی حفاظت کی توفیق ملے گی وہ۔ اور تیسری چیز باقی رہ گئی تھی، بس اس کو بیان کر دوں بغیر تفصیل کے، طوبی لالسنۃ تتکلم بھذا، ان زبانوں کے لیے خوشخبری ہے، ہم ان زبانوں کو مبارکباد دیتے ہیں جو زبان قرآن پاک کی تلاوت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو تلاوت کرنے والا، قرآن کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اس طبقے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔